بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ یہ ویڈیو سنیے، اس کا عنوان ہے آدھا گاؤں احمدی ہو گیا۔ آدھا گاؤں احمدی ہو گیا۔ اسلامی ملک، میں اس کا نام نہیں لیتا، ایک سمے میں مرزا قائدینی کے ایک پوتے نے اس کا دورہ کیا تھا، پوتے نے دورہ کیا تھا، اور وہ اسلامی ملک، اور دورہ بھی سرکاری دورہ کیا تھا۔ کافر ریاستوں میں، ملکوں میں تو جو مرضی کرتا رہے، اسلامی ملک اور سرکاری حیثیت پر اس نے دورہ کیا، مرزا قائدینی کے پوتے نے۔ آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کے قائدینی ہو گیا، الا ماشاء اللہ، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا نیوز پیپر میں کہ آنے والی صدی میں یہ احمدیوں کا سب سے بڑا ملک بنے گا۔ علماء فرماتے ہیں وہاں جب حالات جا کر دیکھے کہ اگر کسی جزیرے میں کوئی لوگ نظر آئے، اگر 80% لوگ ہیں تو 70% قائدینی ہو چکے تھے۔ پورے جزیرے میں اگر ایک مسجد نظر آئی، ایک مسجد، وہ بھی کیا آپ کے اور ہمارے لوگ مسجد، ورنہ فی الحقیقت وہ مرزاڑا تھا، استاد ان کا۔ ہمارے والوں کے بچے جا رہے تھے وہاں پڑھنے کے لیے۔ مناظر اسلام حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت زمانے کی بات ہے، اس وقت قائدانیت کی جماعت کو مرزا ناصر سنبھالا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم 10 لاکھ مترجم قرآن پاک کے نسخے امریکہ میں تقسیم کریں گے، اور انہوں نے کیے۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم جس ہوٹل کے کمرے میں گئے ہیں ہمیں وہاں مترجم قرآن پاک ملا ہے اور انہی کا ترجمہ ملا ہے۔ کوئی کافر عیسائی اگر دین اسلام کی روشنی کے لیے چلا ہے، دینے والے نے اس کو اٹھا کے مرزا قائدینی کا ترجمہ دیا ہے، وہ اپنے ہی انجانے میں ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا جائے۔ یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے، وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں۔ اس کا میں نے عنوان رکھا ہے قادیانیت وسیع اور عالمی تناظر میں۔ قادیانیت وسیع اور عالمی تناظر میں، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں مختلف علماء کے بیانات اور پھر آخر میں مرزا مسرور احمد صاحب کا حتمی بیان آپ نے سنا، تو یہ مسئلہ یقیناً عالمی ہے۔ دنیا میں کس طرح قادیانیت کا عمل دخل تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ مولوی ملا کس طرح کمزور اور بے جان سے بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس ناچیز کا تجزیہ ہمیشہ ان سب سے مختلف ہوتا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق احمدی اور غیر احمدی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی کمپنی کے دو پروڈکٹس ہیں۔ اسلام کا تعلق نہ سنیت سے ہے، نہ شیعت سے، نہ احمدیت سے، نہ غیر احمدیت سے، ہے ہی نہیں۔ اسلام صرف اسلام ہے، اور یہ اپنی واضح تعریف رکھتا ہے۔ اسلام صرف اسلام ہے اور یہ اپنی واضح تعریف رکھتا ہے، بغیر کسی الحاقی اور اضافی لفظ کے، کہ اسلام سنی اسلام، اسلام شیعہ اسلام، اسلام احمدی اسلام نہیں۔ اسلام کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگے گا، اور جب اسلام کے ساتھ کچھ لگ گیا تو پھر وہ اسلام نہیں ہے، بغیر کسی الحاق کے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھیے، بغیر لاگ لپیٹ کے ہی میں بات کرتا ہوں، اگرچہ کسی کو بری لگے، یہ کوئی اس کو میری خوبی سمجھے یا میری خامی سمجھے، لیکن کہتا میں بغیر لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی سے ڈر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیں جناب، اب یہ آیات میں رکھتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کرتے جائیے اور ایک دوسرے سے جوڑتے جائیے۔ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام 3/19، بلا شبہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی الدین کہا جائے گا تو اس سے مطلب دین اسلام ہی ہوگا۔ دین کہیں گے تو اسلام ہوگا، اسلام کہیں گے تو دین ہوگا۔ اب اس آیت سے جوڑ کر دیکھیے، کہتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، اللہ
للہ الدین الخالص 39/3. خبردار، اللہ جب بھی آئے گا تو یہ وارننگ کے لیے آتا ہے. خبردار، اللہ للہ الدین الخالص، خبردار، دین اسلام تو خالص اللہ کا ہے. دین تو خالص اللہ کا ہے، یعنی دین اسلام تو خالص اللہ کا ہے. انسان کا اس میں ایک رتی بھر بھی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس کے نام میں، نہ اس کے نصاب میں، نہ اس کے نام میں، نہ اس کے نصاب میں. جو بھی اللہ نہیں ہے، اللہ سے ورا ہے، اللہ سے نیچے، اللہ سے ورا ہے، اس کا رتی بھر اس میں دخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ خالص اللہ کا ہے. اب اگر کسی کا اس میں کوئی شامل کر لیا، الاق کر لیا، تو پھر وہ اللہ تو نہیں ہے. لہذا رتی بھر بھی دخل نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کو نہ کسی جماعت سے، نہ کسی فرد سے، اور کسی امام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. اسلام کو نہ کسی امام سے منسوب کیا جا سکتا ہے، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی فرد سے، نہ کسی جگہ سے. فائنل حکم سن لیجئے قرآن کا. کہتا ہے لا یشرک فی حکم ہی احدا 18:26. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں، احکام میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. دوسری آیت کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لے کے چلے گا. دیکھیں 2 آیات، پہلی میں کہ لا یشرک فی حکم ہی احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. دوسری آیت ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لے کے چلے گا. لہذا رسول کا حکم بھی نہیں چلے گا، رسول کا حکم بھی نہیں چلے گا، ورنہ وہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. رسول کی اطاعت صرف دین کے نفاذ میں ہے، دین کے انتظام میں ہے، دین کے نصاب میں نہیں. نصاب خالص اللہ تعالیٰ کا، نفاذ میں رسول کا حکم چلے گا، اور وہ بھی حکم نہیں کہلاتا ہے. انتظامی معاملات میں جتنے بھی رسول کے احکام ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں حکم کہتے ہیں، اپنی زبان میں تو حکم کہتے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن ان آرڈرز کو جن کو ہم رسول کا حکم کہتے ہیں، ان آرڈرز کو حکم نہیں کہتا، ایک آیت بھی نہیں ہے، بلکہ انہیں وہ کہتا امر. الامر جمع اوامر، الامر کہتا ہے. دیکھیں چند حوالے میں دے رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے. 33/36، 24/63، 18/69، 20/90. اور یہ امر رسول کے ذاتی نہیں ہوتے، ون مین شو نہیں ہے، ذاتی نہیں ہوتے، بلکہ شورا کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں، شورا کے ذریعے طے شدہ ہوتے ہیں. رسول کو حکم ہے کہ شاورہم فی الامر، شاورہم فی الامر 3/159، کہ امر کو مدون کرنے کے لیے، امر کو جو ہے وہ یعنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آپ شورا بٹھائیے، کونسل کال کیجئے، شورا بٹھائیے. لہذا رسول کے وہ ذاتی حکم نہیں ہوتے، ذاتی امر نہیں ہوتے. امر جو ہے وہ شورا طے کرتی ہے، اس کے بعد جو مشورے سے جو طے پاتا ہے، پھر رسول اس کو نافذ کرتا ہے، اور وہ کہلاتا ہے امر، حکم نہیں. اگر حکم ہوگا تو ان دعا تو خلاف چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم میں کسی ایک کو بھی شامل نہیں کرتا. رسول کے فیصلے شورا کے ذریعے جو سیٹل کیے جاتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے، وہ دائمی نہیں ہوتے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ پھر دائمی نہیں ہوتے. الحکم کہ جو اللہ کا لا ہے، الحکم یہ لا ہے، لا کے تحت اس کے ذیلی احکام ہوتے ہیں، اس کے بائلاز ہوتے ہیں. شورا جو طے کرتی ہے لا کے ذریعے تو اس کے بائلاز کہلاتے ہیں، وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کہلاتے ہیں. اللہ کا کلام غیر متبدل ہے، اللہ کا کلام غیر متبدل، انچینجیبل. کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64. اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، غیر متبدل. یہ صفت صرف اللہ کے کلام کی ہے، یہ صفت صرف اللہ کے کلام کی ہے. اگر یہ صفت غیر اللہ کے کلام میں مان لیا جائے تو پھر یہی شرک ہو جائے گا. پھر فرق کیا رہا؟ اللہ کا کلام بھی غیر متبدل، دوسرے کلام بھی غیر متبدل. یہ صفت اگر شورا کے فیصلوں کو بھی دے دی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا.
قرآن کی کوئی آیت ایک دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت کسی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ چونکہ لوگ علماء ٹکرا کر سامنے لے کر آتے ہیں، یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، وہ اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ ان کی بدماشی ہوتی ہے، ان کا مکر و فریب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. ایک آیت ہم پیش کریں، سپوز ہم نے یہ آیت پیش کی، سپوز کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یشرک فی حکم ہی احاطہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اچھا، تو بجائے اس کا جواب دینے کے، بجائے اس کو تسلیم کرنے کے کہ ہاں یہ بات تو ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اینٹی دوسری آیت لا کے کھڑی کر دیں گے. اچھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کی. یہاں تو حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، یہ مطلب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تمہاری بدماشی ہے، یہ تمہاری تعریف ہے. یہ اس کا مطلب تو پھر یعنی اس آیت کا کیا بنا گا جو ہم نے پیش کی ہے؟ یہ قرآن کی آیت نہ تھی. آیات کا مطلب خود سے تراشتے ہیں. یہ وہ قرآن کے متن کی عکاسی نہیں کر رہا ہوتا، خود سے تراشتے ہیں، غلطی خود کر رہے ہوتے ہیں، فریب کاری خود کر رہے ہوتے ہیں، اور آیتوں کو آیتوں سے ٹکرا دیتے ہیں. رسول کی اطاعت کرنی ہے تو تم نے اسے حدیث کی کتاب کی اطاعت کیسے قرار دے دیا؟ اب دیکھیں تم نے کیا کیا ہے، ٹکراتی کیوں ہے جا کر؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تم نے حدیث کی اطاعت کیسے کر لیا؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اطیع اللہ واطیع کتاب الحدیث کتاب الرسول؟ کہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے واطیع حدیث الرسول؟ اطیع اللہ واطیع حدیث الرسول، یہ اطیع اللہ واطیع کتاب الرسول کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر آپ نے کیسے کر دیا؟ جب رسول جو کہ زندہ اتھارٹی تھا اسے تم نے کتاب بنا دیا فراڈ کر کے، تو پھر ساری آیت کا معنی مفہوم بگڑ جائے گا، پھر تو سب کچھ بگڑ جائے گا. حساب میں خالی ایک ہنسا، ایک نمبر کا فرق ڈال دیجئے، سارا حساب، سارا کیلکولیشن جو غلط ہو جائے گا وہ ایک نمبر کی وجہ سے. اللہ نے جب رسول کی اطاعت کہا ہے تو تم نے اس کو بدل کر حدیث کی کتاب کی اطاعت کیسے کر دی؟ یہ تم نے ٹیمپرنگ کیوں کر لی؟ اگر حدیث کی اطاعت کہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ سکتا تھا؟ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت. یہ نہ نبی کی اطاعت، نہ محمد کی اطاعت، نہ کتاب کی اطاعت. کتاب کی بھی نہیں ہے، قرآن کی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کی اطاعت کتاب کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اطاعت ہمیشہ زندہ اتھارٹی کی ہوتی ہے. اگر اطاعت ہونا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اطاعت کہہ دیتا. اس نے قرآن کی اطاعت کا بھی نہیں کہا. تو لہٰذا یہ فراڈ تم نے کیا ہے. اللہ نے تو رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا تھا، اب یہ فراڈ تم نے کیوں کیا؟ اس کے بیک پر کیا ہے؟ اس کی بیک پر ایک اور فراڈ ہے کہ آپ نے جعلی طور پر فراڈ کر کے رسول کا عہدہ ختم کر دیا. اللہ نے تو نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا تھا، اس نے صرف نبی کا عہدہ ختم کیا تھا. نبی کا عہدہ دیکھیں قرآن کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ خاتم النبیین والرسل نہیں کہا اس نے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے رسول کا عہدہ ختم کر دیا ہے. دیکھیے بار بار پڑھ لیجیے اس آیت کو نکال کر 33 کی 40. تم نے اس عہدے کو ختم کر دیا، مار دیا. اس کی جگہ سیاہ ستہ اور سہا اربع لانچ کر دی. سنیوں کے سہا ستہ اور اہل تشیعوں کی سہا اربع. گویا کہ تمہارا رسول ان 6 کتابوں میں، 6 مجموعوں میں، اور ان کا رسول ان کے 4 مجموعوں میں. تمہارا رسول ان 6 مجموعوں میں، تمہارے یہاں کے سیاستہ، اور ان کا رسول، شیعوں کا رسول ان کے جو ہے وہ سہا اربع میں، ان 4 مجموعوں کے اندر. کتنا بڑا فراڈ اور کتنا بڑا مذاق کر رکھا ہے 1300 سے 1400 سال پہ، 1300 سے 1400 سال سے. اور پھر ان سیاستہ میں ایک روایت گھڑ لی، اس طرح کی روایت بھی گھڑ لی
گڑھنی کے اتنے کذاب آئیں گے، کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ روایتیں بھی گھڑی ہیں اس کے اندر، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور دعویٰ کرنے کا بیج خود پلانٹ کر دیا، خود بو دیا آپ نے. دعویٰ کرنے کا بیج آپ نے خود بویا کہ عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، مہدی آئیں گے، دجال کا خروج ہوگا. تو اب اس عیسیٰ کو لے کر جو ہے وہ جھوٹے نبی آتے چلے آ رہے ہیں. کوئی کسی طرح عیسیٰ بن جاتا ہے، کوئی کسی طرح عیسیٰ بن جاتا ہے، کوئی مہدی بن جاتا ہے، وہ آئے چلے جا رہے ہیں. قرآن ان تمام باتوں سے بالکل ناشنا ہے، ان تمام تصورات سے بالکل ناشنا ہے. قرآن کی روح سے عیسیٰ نے واپس نہیں آنا ہے، مر چکے ہیں. قرآن کے اندر کسی دجال کا ذکر نہیں، قرآن کے اندر کسی مہدی کا ذکر نہیں. یہ ساری جھوٹی باتیں آپ نے بنائی. قرآن میں کہاں سے آ گئی باتیں؟ ہے ہی نہیں. یہ تو سازشی ٹولے کا بیج بویا ہوا ہے. بس یہ دو گروپ ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے کو تقویت دیتے رہتے ہیں. ایک دوسرے کے دشمن بن کر، یہ دشمن نہیں ہیں، یہ تو جعلی طور پر لوگوں کو دکھاتے ہیں. کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں تاکہ عوام ڈری رہے، دہشت زدہ رہے کہ اگر رسول کی بات کی تو مدعی نبوت کا چال لگا کر قتل کر دیے جائیں گے. بس یا تو کوئی شخص، کوئی فرد اس حقیقت تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی پہنچے بھی تو رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا. اگر کوئی اس بات کو سمجھ بھی لے، جان بھی لے، وہ کبھی زبان پر نہیں لائے گا. وہ اس حقیقت کو جان بھی لے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا، صرف نبی کا عہدہ ختم کیا ہے. دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، اب نبی کی ضرورت نہیں. قیامت تک اب کسی نے نہیں آنا اللہ کی طرف سے. کلام الہی آنا بند ہو گیا اللہ کی طرف سے. رسول کا عہدہ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی اس حقیقت کو سمجھ بھی لے تو زبان پہ لانے کی ہمت نہ کرے. لیکن ہم بتا رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں. نبوت کا عہدہ آسمانی عہدہ تھا، نبوت کا عہدہ آسمانی عہدہ تھا. اللہ تعالیٰ زمینی عہدہ یعنی رسول، اس کو منتخب کر کے نبوت دیا کرتا تھا. رسول کو منتخب کرتا تھا نبوت دینے کے لیے، رسول کو رسول بنانے کے لیے نہیں. رسول کو رسول بنانے کے لیے نہیں. رسول کا تو زمینی ہوتا ہے. یہ منصب جو ہے وہ یہ ایٹریبیوٹ جو زمینی انسان کی ہوتی ہے. کسی رسول کو نبی کے طور پر منتخب کیا کرتا تھا، کسی رسول کو نبی کے طور پر منتخب کیا کرتا تھا. رسول ہونا کسی شخص کا ذاتی وصف ہے، اس لیے زمینی افراد کو رسول کہا جاتا ہے، زمینی افراد کو رسول بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں لغت اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنوں کو رسول کہا جاتا ہے. قوم کے سردار کو بھی رسول کہا جاتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کسی بات کو، کسی میسج کو پہنچانے والے کو بھی رسول کہا جاتا ہے. دیکھیں، اور قرآن کی آیت بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے. قرآن میں بھی آپ کو مل جائے گا 12 کی 50 میں سورہ یوسف کے اندر کہ اس ایلچی کو رسول کہا گیا ہے. لیکن نبی نہیں ملے گا. نبی صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چنے. نبی صرف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنے. سابقہ ادوار میں رسول پلس نبی ہوا کرتا تھا. رسول پلس نبی ہوا کرتا تھا. رسول اس کا ذاتی وصف، اور نبوت وہ بھی ہوتا اللہ کی طرف سے دیا ہوا. نبوت ختم تو چننا بھی ختم. اب مومنین نے چننا ہے. اب جو رسول ہوگا یہ مومنین نے چننا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا ایک اسٹینڈرڈ دے دیا 33/21 کے اندر، 33/21 میں. لیکن تمام آیات کے ساتھ جی بھر کے کھل کر جو ہے کھیل کھیلا گیا ہے. اور اس سسٹم کی تمام آیات میں مانوی تحریف کی گئی، ٹیمپرنگ کی گئی ہے. اس سسٹم کی تمام آیات میں مانوی تحریف کی گئی ہے، اور زندہ رسول کے عہدے کو شجر ممنوعہ بنا ڈالا. اور اس راز سے کوئی پردہ نہ اٹھا دے، اس راز سے کوئی پردہ نہ اٹھا دے. اس نقطے کو اتنا خطرناک بنا دیا کہ کسی نے آواز اٹھائی تو وہیں اس کی گردن مار دو. قادیانیت کی آڑ میں اس کو مار دیں گے. اصل قادیانی کو نہیں، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. وہ صرف نورا کشتی ہے.
وہ نورا کشتی ہے. یہ عوامی سورش ہے. عوامی سورش. عوام ان باتوں کو نہیں سمجھتی نا, وہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. یہ عوامی سورش ہے, وہ قائم رکھی جائے گی. عوامی سورش قائم رکھی جائے گی, لیکن ان فراڈ کو جو ہائی لائٹ کرے گا, ان فراڈ کو جو ہائی لائٹ کرے گا, اس کے دشمن یہ دونوں گروپس کے امام بن جائیں گے. دونوں گروپس کے امام, ان کے لیڈر. اگر کسی نے اس نقطے کو ہائی لائٹ کر دیا, رسول والے نقطے کو, تو پھر اس کے دونوں دشمن بن جائیں گے, دونوں گروپس کے امام. دیکھیں میں امام کہہ رہا ہوں, عوام نہیں. امام سب کچھ سمجھتے ہیں, عوام نہیں سمجھتی, بیچاری بھولی ہوتی ہے. عوام نہیں سمجھتے, عوام تو بیچاری ہوتی ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, چاہے وہ ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں, چاہے وہ قادیانی ہوں یا غیر قادیانی ہوں. نہ ان کو کچھ پتہ, نہ ان کو کچھ پتہ. بیچارے آپس میں ادھر ادھر کنورٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ ادھر کے ادھر چلے گئے, ادھر کے ادھر آ گئے, اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو ہے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا, اسلام کی نعمت ہمیں میسر آ گئی, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. گٹر سے نکل کے دوسرے گٹر میں. بھائی نہ یہ اسلام ہے نہ وہ اسلام. عوام کو دونوں طرف کی اماموں نے پاگل بنایا ہوا. قرآن کی روح سے سسٹم یہ ہے اسلام کا جو چلنا ہے. یہ سسٹم تھا کہ ہر دور میں مومنین اپنا رسول منتخب کرتے جائیں گے. رسول قرآن بطور آئین, بطور دستور انچینجیبل, اور شورا کے ذریعے ہر دور کی ضرورتوں کی مناسبت سے اس کے ذیلی قوانین, اس کے بائیلاز مرتب کیے جاتے رہیں گے. یوں دنیا میں ایک رسول, ایک کتاب بطور آئین, ایک حکومت دولت اسلامیہ, نہ مسلک, نہ مذہب, نہ فرقہ, نہ کتب احادیث, نہ فقہ. ایک دین اسلام, ایک نام مسلم, ایک امت مسلمہ, ایک مملکت, ایک پرچم, ایک فوج, ایک کرنسی. یہ 56-57 1.5 اینٹ کی جو ریاستیں بنی ہوئی ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلامی ہے ہی نہیں. اسلام تو ہے ہی وحدت کا نام, یونٹی کا نام, یونٹی. یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے عوام کو, نہ کہ شیعت, سنیت, قادیانیت, غیر قادیانیت جیسے کفر کی آبیاری کرنا, اور یہ جو ہے اس میں الجھا کر رکھنا عوام کو. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اجراء نبوت اور ختم نبوت دونوں تحریکیں ایک دوسرے کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہیں. دونوں تحریکیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں تاکہ ان مسائل میں عوام کو الجھا کر رکھا جائے. رسول والا دھوکہ سامنے آنے ہی نہ پائے. رسول والا دھوکہ سامنے آنے ہی نہ پائے. رسول کا میٹر کلیئر ہو گیا تو ساری عمارتیں یکدم ڈھیر ہو جائیں گی. ساری عمارتیں یکدم ڈھیر ہو جائیں گی. یہ سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث وغیرہ وغیرہ, احمدیت, سب ڈھیر, کچھ بھی نہیں بچائے گا. نبی اور رسول کا فرق, اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. یوٹیوب پر بھی موجود ہے, فیس بک پر بھی موجود ہے. یوٹیوب پر جو ہے نبی اور رسول کا فرق آپ نکال کے سرچ کر لیجئے, آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. چلیے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے, ورنہ میں کچھ اور بھی عرض کرتا. والسلام.